السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات مئی 2025 ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے مختلف شہروں میں میزائل داغے گئے، خصوصاً مساجد کو نشانہ بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو گئے، بہت سارے بے گناہ شہری بھی۔ اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کھڑا کر دیا، خاص طور پر اس وقت جب 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو بالکل خاموشی، پھر ڈرون آ گئے اسرائیلی ساختہ، تو ایک دم بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا کہ سوئے پڑے تھے، مر گئے ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے، ایسا کیوں نہیں کر رہے، انٹرسپٹ کیوں نہیں کر رہے، کدھر ان کے مسائل، بہت ساری باتیں اس طرح۔ لیکن بہت سارے ساتھیوں نے یہ کام کیا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت خطرناک قسم کی فوج کی کردار کشی شروع کر دی، اور یہ جواب نہ دینا اسے ایک بہت بڑی آڑ بنا دی۔ سب سے پہلی بات کہ اس موقع پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات اگر ایک گروپ کی طرف سے ہو، حکومتی گروپ کی طرف سے، دوسرا نہیں مانے گا، اگر ان کی طرف سے ہو، حکومتی گروپ نہیں مانے گا، بات گڈ مڈ رہے گی، چپکلش بڑھتی جائے گی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چاہیے یہ تھا کہ اتنے سارا دن 2-3 گھنٹے ویلاگ، تجزیے، تبصرے، یہ 2-3 گھنٹے دن کو سننے آسان طریقہ تھا بالکل کہ قرآن کھولا جائے، قرآن سے رہنمائی لی جائے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بات کرے تو کسی ایک گروہ کے خلاف جاتی ہو، ماننی چاہیے کہ نہیں؟ ماننی چاہیے۔ سورہ انفال 46 نمبر آیت کریمہ، کاش کبھی امت مسلمہ اس بات کا یقین کر لے کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت کتاب، اتنی عظیم الشان کتاب، لیکن اسے پس پش ڈال دیا۔ سورہ انفال کھولے، 46 نمبر آیت کریمہ کھولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بات شروع یہاں سے کی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو میری وابستگیاں، میری ہمدردیاں، میرا قربہ، میرا قبیلہ، میرا فرقہ، میرے مولوی صاحب، میرا لیڈر، میرا امام، پھر سر تسلیم خم کہ جو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا میری سارا آنکھوں پر، بات ختم ہو گئی، تنازع ختم ہو جاتا ہے، بہت بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب شروع کہاں سے بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آگے لفظ کیا ہے؟ فوری، ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، تنازع نہ کھڑا کرو، اور یہ حکم عام ہے کسی وقت بھی، لیکن جنگ کے دوران یہ حکم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، حد سے زیادہ اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تنازعوا، آگے لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا، کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے،
ہمت ہار جاؤ. آگے کیا لفظ ہے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ٹکا ویلیو نہیں رہے گی تمہاری. لوگ تماشا دیکھیں گے، پوری دنیا میں تماشا لگ جائے. اور ایمانداری سے بتائیں کہ میرا اللہ اگر 10 مئی کو مدد نہ کرتا شاید آپ اور یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے. اتنی بری کرتا انڈیا. بھائی ابھی اس نے کچھ نہیں کیا تو ساری دنیا میں اس نے وہ وویلا کیا جس کی حادی کوئی نہیں. اگر کچھ کر لیتا تو پھر کیا بنتا؟ فرمایا کہ ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو کرو کیا؟ میں واصبروا، صبر کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرو. اور ساتھ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایسے کیوں نہیں کرتے، ویسے کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں ہو گیا، وہ کیوں نہیں بھائی، اس طرح کی. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرون گرائے کیوں نہیں، میزائل کیوں نہیں پھینکے؟ اللہ اکبر. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا اسی سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ انفال، بے شمار حصہ بدر کی لڑائی کے متعلق، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، صفیں باندھ کی، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو مسلمانوں کی فوج تھی جو بہت قلیل تعداد میں تھے، تھوڑے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں کچھ نصیحتیں کی. کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم مجھے ڈر آتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ اور میں وہاں ہوتے، وہاں بھی یہ کہتے گالے کرنا نہیں کوئی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آخری احکامات موصول ہونے تک جنگ شروع نہیں کرنی. یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام، آخری احکام موصول ہونے تک جنگ شروع نہیں کرنی. اور اگلی بات سنیں ذرا کہ میزائل کیوں نہیں مارے، ڈرون کیوں نہیں گرائے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کوئی تیر ضائع نہیں کرنا، اکیلے پر نہیں چلانا. اللہ اکبر. بات ختم ہے بھائی. جب اکٹھے آ جائیں گے نا پھر تیر چلانے، اور جب تک یہ جمگٹا نہ بنائیں گے تلوار نہیں چلانی. ایمانداری سے بتائیں اگر آج کے لوگ ہوتے تو کتنا اختلاف کھڑا ہوتا، کتنا اختلاف کھڑا ہوتا. ایک بات تو میرے بھائیو یہ سمجھ لیں، بس پکی پلے باندھ لیں. یہ تو ویسے ساری عمر کے لیے ہے، لیکن جنگ کے دنوں میں بہت اہمیت ہے کہ واطی اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، ہمت ہار بیٹھو گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایک بات تو یہ ہو. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو جی آپ کے بقول ہمارے ہتھیاروں نے یہ تباہ کر دیا، وہ تباہ کر دیا، ان کا S-400 جام کر دیا، یہ تو بھائی صلح کیوں کی؟ لتاڑنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے صلح کی پیشکش کی ہے تو نہیں ماننی چاہیے تھی. اللہ اکبر. اللہ کی قسم دیکھیں، 1500 سال پہلے اترنے والی آیتیں، 1500 سال پہلے نازل ہونے والا کلام آج بھی زندہ ہے. کیا حکم دیا میرے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کی طرف آمادہ ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا، تم بھی صلح کر لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى، کس پہ بھروسہ کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ اکبر. جو تمہیں یہ حکم دے رہے نا کہ صلح کر لو،
تم کہتے ہو جو نیت ٹھیک نہیں، یاد رکھنا کہ وہ نیتوں کا جاننے والا ہے. راہ والے، موساد والے، امریکہ والے، اسرائیل والے، یہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو میٹنگیں کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. سب سے زیادہ سننے والا اور علم والا ہے. وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، صلح کر لو، سیز فائر کر دو. آگے کیا لفظ ہے؟ جس بات پہ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے کہ جناب یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، جنرل صاحب نے، فوج نے، فلاں نے، ٹمکان نے یہ کیا وہ کیا، بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا، انڈیا نے دھوکہ کیا ہے، وہ ساز باز کر رہا ہے، فریب کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، بہت ساری بات سن رہے دن رات، دوبارہ حملہ کرے گا. مودی بڑا بے ایمان، ہندو بنیا. لیکن اگلے الفاظ قرآن کریم کے سنیں ذرا. یہ بھی سورہ انفال ہے اور اس کی 62 اور 63 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ رکھیں، اَن يَهْدَوْكَ، کہ وہ دھوکہ دے دو، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھیں. کتنا عجیب الفاظ ہے بھائی، کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھیں. فرمایا کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تمہارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی. تمہارے لیے اللہ کافی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ دھوکہ بھی کریں گے، اگر وہ مسرت کے تحت صلح کر لی لیکن اندر کھاتے لگے ہوئے، تو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ سن نہیں رہا؟ اللہ کو اس بات کا نہیں پتا؟ اور میری بات یاد رکھیں، جو S-400 جس میں اللہ نے اب جام کر دیا پھر نہیں کر سکتے. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جیسے پہلے مت ماری ہے پھر مت مار دیں. تو ایک ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ وہ جہاز اپنے اڑا کیوں نہیں سکے؟ میں نے کہا جب مت ماری جاتی ہے نا پھر اس طرح ہوتی. اور ایمانداری سے بتائیں کہ یہ جو لفظ ہے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، کیا یہ 10 مئی والے دن ایک بچے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی مدد کے علاوہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب قرآن کریم کے یہ الفاظ پڑھے، اللہ کی قسم دل خوشی سے جھوم اٹھا. یہ الفاظ قرآن کریم کے پڑھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے نہیں انہیں مارا، تم نے قتل نہیں کیا، تم نہیں لڑے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کون لڑا؟ اللہ نے مارا انہیں. فرمایا تم نہیں لڑے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرمایا کہ تم نے نہیں پھینکے، جہاز تم نے نہیں گرائے، مزاج تم نے نہیں پھینکے، کس نے پھینکے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکے. یہ قرآن ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. جتنے گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگائے، اگر سورہ انفال کھول کے بیٹھ جاتے، اللہ کی قسم ٹھنڈ پڑ جاتی، سکون ہو جاتا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سورہ انفال شروع سے لے کر اینڈ تک ایک آیت کر کے پڑھا دوں. اتنے خوبصورت لوگ، اتنی تسلی کا سامان جس کی حادی کوئی، اور سارا نقشہ کھینچا اللہ نے بدر کا. اور اللہ نے صحت اور زندگی دی. آئندہ جب موقع ملے گا میں صرف اتنا تذکرہ کروں گا، میں نے وہ چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں، صرف اتنا تذکرہ کروں گا کہ معرکہ بدر اور معرکہ بنیان و مرصوص کے اندر کتنی
ریزیمبلنس ہے، مماثلت ہے، کتنی چیزیں ملتی ہیں۔ یقین کریں کہ آپ سورہ انفال پڑھیں، آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آج آیتیں اتر رہی ہیں۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، میں بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب اللہ کا حکم سن لیں نا، جب محمد رسول اللہ کا حکم سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے جی کہ ایت ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ یہ بہت فکر والی بات ہے، یہ بہت خطرے والی بات ہے، یہ بہت خطرے والی بات ہے کہ میرا لیڈر، میرا قائد، میرا غلام، میرا مولوی، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اس لیے میں بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ جب بھی کچھ طرح کا معاملہ ہو، قرآن کی طرف رجوع کریں، محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی قسم، میں نے جب معرکہ بدر کے متعلق پڑھ رہا تھا، جب میں نے یہ پڑھا نا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تیر ضائع نہیں کرنا، اکیلے اکیلے بھی نہیں پھینکنا، تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ ڈرون، یہ تو اپنا اسلحہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور پھر اور بھی بہت سارے سیکیورٹی سلسلے تھے جس کی وجہ سے یہ نہیں گرائے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بات یاد آ گئی ہے، اب یہ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کی مدد آئی نا جی۔ ابھی یہ دیکھیں کہ ہم کتنے بے عمل ہیں، ہمارا رب کے ساتھ رابطہ کس طرح کا ہے، بہت کمزور، تو اس کے باوجود میرے اللہ نے کتنا کرم کر دیا۔ تو اگر یہ رابطہ درست ہو، عمل درست ہو بندے کا، اس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، اس سے گڑگڑایا جائے، تو پھر کیا ہو؟ پھر وہی ہو جو علامہ صاحب کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی رب وہی ہے، اب بھی فرشتے وہی ہیں۔ اور یقین کریں کہ میرا پورا ایمان ہے کہ اس جنگ میں بھی فرشتے شامل تھے، نظر اس وقت بھی نہیں آئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی سر قلم کرنے کے لیے کافر کا، وہ سر پہلے کٹا پڑا تھا، تو میں نے جا کے پیغمبر اسلام کو بتایا، پیغمبر اسلام میں چوتھے آسمان سے مدد آئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جن کو بدر میں فرشتوں نے قتل کیا، ان کی شکلیں دیکھ کے ہم بتا دیتے کہ ان کو فرشتے نے مارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو ایک شخص گرفتار کر کے لے کے آیا، صحابی آگے کہتا ہے پیغمبر اسلام ان کو میں نے گرفتار کیا۔ عباس کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہتے ہیں نہیں، اس نے گرفتار نہیں کیا، مجھے کسی اور نے کیا، اس نے ٹنڈ کرائی ہوئی تھی، چت کبرے گھوڑے پہ تھا، سفید لباس پہنا ہوا تھا، مجھے اس نے گرفتار کیا، مجھے بھی مدد۔ تو اگر غیبی مدد نہ ہو تو ایک طیارہ اڑا کے بندہ چلا جائے، سب کچھ تباہ کر کے، تو واپس بھی آ جائے آرام سے، گھنٹے بعد گھر آ جائے، لکھ کے دے کے جائے وصیت۔ اور میں سوچتا ہوں جب وہ دونوں طیارے، دونوں ہواباز، تینوں ہواباز جب اپنا مشن کامیاب کر کے جب لینڈنگ کی ہوگی تو باقی عملہ دیکھ کے کیسا حیران ہوا ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اتنی گریدار آواز نعرہ تکبیر کی آئی ہوگی کہ انڈیا کے در و دیوار ہل گیا ہو، اس قدر زوردار طریقے سے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ میری ساتھیوں سے التماس ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور دوسرا میرے بھائیوں، اس فتح پہ یہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس موقع پر شکر ادا کرنے کی بجائے اگر بال کھولے لڑکیوں کے گانے ترانے پیش کیے جائیں گے، وہ کوئی مزے والی بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر